والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، اور اب تک میں کافی سارے ایسے جو فتنے ہیں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اس میں جو سر فہرست سب سے بڑا اس ٹائم دجالی فتنہ ہے وہ ہے حسن اللہ یاری۔ تو اس کی میں بہت ساری ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 16-17 ویڈیوز اس کی ایسی ہیں جس میں اس کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے لا چکا ہوں کہ کس طرح وہ قرآن کی آیات کو بدلتا ہے، کس طرح وہ نعوذ باللہ اللہ عز و جل کا انکار کرتا ہے، اور کس طرح وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ بکری والا قرآن، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کی جو ہیں میں وہ ایکسپوز کر چکا ہوں۔ پھر وہ سنی بک کے نام پہ شیعہ بکس سے ریفرنس دیتا ہے، سنی بکس کا بتا کے۔ تو بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو اس کے جھوٹ اور اس کی ڈرامے بازی کی وجہ سے اس کو عالم سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کئی لوگ مرتد ہو رہے ہیں جو کہ سنی مذہب چھوڑ کے اہل تشیع ہو رہے ہیں۔ تو اس کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کی باقاعدہ طور پہ ویڈیوز جو ہیں وہ میرے پاس اس ٹائم 16-17 اس کے جو جھوٹ ہیں میں بتا چکا ہوں، اور ابھی تک اس نے ایک کا بھی مجھے رپلائی نہیں کیا، کیونکہ اس کے پاس اس کا رپلائی کرنے کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو ساتھ ثبوت دے رہا ہوں، ساتھ ریفرنسز دے رہا ہوں، اور ساتھ اس کی ویڈیو چلاتا ہوں۔ خیر، میں نے آپ سے کہا نا کہ شیعہ مذہب کے اندر دجالی فتنوں کی کمی نہیں، بہت سارے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ اللہ معاف کرے، ایک اور بڑا مشہور ان کا ذاکر جو ہے وہ میں یعنی کہ مولانا علی رضوی بہت بڑا ذاکر ہے ان کا، اور اس کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ سورہ زلزلہ یعنی کہ اس کے اوپر وہ یعنی کہ اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا ترجمہ کیا، اس کے ترجمے سے اس نے کیا یعنی کہ اپنی طرف سے من گھڑت ایک کہانی جو تھی وہ بنائی، اور مجمع جو ہے وہ پاگل ہوا ہے، وہ مطلب مین کے واہ 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 کر رہا ہے۔ اور وہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی جو من گھڑت اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو اس آیت کا ترجمہ اس نے غلط کیا، تو وہ پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس نے کس طرح جھوٹ بولا ہے۔ یہ آپ پہلے سنیے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آیت کی اس سورہ کی تفسیر میں وقال الانسان ما لہا، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراً بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے، کانپنے لگے کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے، یہ زلزلہ رک نہیں رہا، توجہ ہے نا؟ کہ سارے مدینے والے اپنے گھروں سے نکلے، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں جب آئے تو وہاں 2 افراد کھڑے تھے جن کے نام میں نہیں لے پاؤں گا، یہ لینے میں حرج نہیں ہے میں کیونکہ یہاں پہ مسئلہ اور کچھ ہے۔ تو اب وہ پہلے اور دوسرے کیونکہ میں کوئی تبر وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں نام لے سکتا ہوں یہاں پہ۔ تو ایک مرتبہ تمام کے تمام مسلمان آئے اور دونوں سے کہا کہ زلزلہ رک نہیں رہا، ہمارے دل دہل رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں نے کہا کہ ہم خود کانپ رہے ہیں، کہ کیا کیا جائے، مسجد نبوی ہے، ذرا کوئی واسطہ دو۔ پہلے نے دوسرے کو دیکھا، کیا کریں؟ دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں۔ اب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ دونوں چلے، کہا مدینے والوں ہمارے ساتھ چلو، علی کے پاس چلتے ہیں۔ کہا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے؟ مولا مسکرائے، کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجمع چلے گا، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ، ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا، چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا۔ مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو، میرے ساتھ باہر چلے۔ سب مدینے سے باہر نکلے، کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹی سی چوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہا باہر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔
ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ قرآن میں آیا تھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ مولا نے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں. میں سارے مدمے کی توجہ. مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں، سکون میں آ جا. زلزلہ تھم گیا، زلزلہ رک گیا. مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی. سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے، کیونکہ زمین ہے تراب مٹی، علی ہے ابو تراب. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس نے کس طریقے سے ایک واقعہ سنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکھ کر، اور پھر وہ بیچ میں کہہ رہے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، یعنی کہ وہ ڈر رہے تھے. زلزلہ آیا، اتنا شدید زلزلہ آیا، اور پھر مطلب مین کے وہ ان کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ بھائی ڈرو نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ نے جیسا کہ سنا کہ وہ پھر ان کو ایک جگہ لے گئے اور وہاں سامنے بٹھا دیا، خود پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، پھر ٹھوکر ماری پہاڑ کو کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے. اب وہ اس الفاظ کو، یہ جو الفاظ ہے، تو وہ اگر آپ سورہ زلزلہ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے اس آیت کا. اگر اب آپ شروع سے پڑھیں گے تو ویسے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اس بات کو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انسان جو ہوگا اس ٹائم کشمکش کی پوزیشن میں ہوگا. اب اس کا سمپل سا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا مَا لَهَا، کہ بھئی تجھے کیا ہوا ہے. یعنی کہ اگر آپ شروع سے پڑھیں گے تو اگر ہم اس آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتُ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اور جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے، یعنی کہ جس طرح وہ اس شدت سے ہلائی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی. اب آپ اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں، بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، یہ بیسکلی صورت جو ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کے زلزلے کے بارے میں ہے کہ جب زلزلہ آئے گا تو زمین کیا کرے گی، اپنے تمام بوجھ نکال باہر پھینکے گی. ایون کہ جو مردے ہوں گے ان کو باہر نکال پھینکے گی، اور جو مطلب ایک زلزلہ ہوگا. اس کا جو کچھ یعنی کہ شدت سے بیان جو آیا ہے وہ سورہ حج کی آیت میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو ماں بچے کو دودھ پلانے والی جو ہوں گی وہ بھاگ پڑیں گی، حمل گر جائے گا لیڈیز کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس زلزلے کی شدت کو بتایا ہے، اور اس سے پریشان ہو کہ انسان کہے گا، جس آیت کو اس نے ریلیٹ کر دیا کہ اس نے الفاظ بولے کہ ایک انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہوا ہے، اور اس نے بار بار کہا کہ وہ حضرت علی نے پوچھا کہ اے تجھے کیا ہوا ہے، زمین تجھے کیا ہوا ہے. تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ لوگ مطلب انتہا ہے ان لوگوں کے جھوٹ بولنے کی، ان لوگوں کے مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کی، کہ قرآن کی آیات کو ہی بدل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک وہ فتنہ ہے جو کہ کہتا ہے یہ بکری والا قرآن ہے. اچھا، ایک یہ فتنہ ہے جو کہ قرآن کی آیت کو بدل رہا ہے. ایک شہنشاہ نقوی فتنہ ہے جو کہ وہ بھی قرآن کی آیتوں کو بدلتا ہے، اپنے مقصد کے لیے یوز کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اب تک جتنی ریسرچ کر رہا ہوں اور جتنا میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہوں، اتنا ہی کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یعنی کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ کھڑا ہی سارا جھوٹ کے اوپر ہے. کیونکہ فرقہ تو میں سے نہیں کہوں گا، یہ مذہب ہے، اور لازمی سی بات ہے جو مذہب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ مذہب پتہ نہیں، یہ تو شیعہ اپنے ان کا مذہب ہی اور ہے. نہیں تو میں تو دائرہ اسلام میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ جو قرآن کو پہلی بات تو مانتے نہیں، جو کوئی مان رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی اہمیت نہیں، اس لیے اپنی مرضی سے وہ اس کی آیتیں چینج کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ انسان جس کا نام مولانا علی رضوی ہے،
یہ کتنا بڑا، اور اس کے سننے والے کیسے اس کو واہ 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 کر رہے ہیں. کسی نے جا کے ایک دفعہ پڑھ کر تحقیق کی کہ آیا کہ یار یہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تم بات کر رہے ہو حضرت علی کی. اور قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی، قیامت کے بارے میں، قیامت کے زلزلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت علی کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی. بھائی پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح. لیکن مسئلہ وہی ہے نا، قرآن کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. اب نعوذ باللہ وہ جسے بیماری کہوں گا میں، لاچاری کہوں گا، اور جسے میں کہوں گا اس دور کی سب سے بڑی بیماری، وہ جو دجالی فتنہ جس کو حسن اللہ یاری کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بکری والا قرآن اس کو، جبکہ پڑھ کے بھی اس میں سے سنا رہا ہوتا ہے. ویسے کہتا ہے میرے پاس مولا علی کا قرآن ہے. بھی تیرے پاس مولا علی کا قرآن ہے تو دکھا دے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب یہی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. بھائی آپ لوگ خدا کے لیے ان چکروں سے باہر نکلیں. یہ سب جھوٹ اور جھوٹ پہ کھڑے ہیں. یہ مذہب ہی سارا جھوٹ پہ کھڑا ہے. اپنی من گھڑت حدیثیں ہیں، اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں، ان پہ یہ مذہب کھڑا ہے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام سے. ریل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یار یہ جو حضرت علی کے اس طرح کے قصے سناتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ان پہ اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں. یار حضرت علی کی شان تو دیکھو، اور ہم تم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہم ان کی شجاعت اور بہادری تم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تم لوگ ٹھیکیدار ہو کہ حضرت علی جو ہیں وہ صرف جی ہم علی کے ماننے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے بھی تو تم کوفی تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ان کو، یعنی کہ تم کہتے ہو امیہ نے مارا ہوگا. وہ امیہ دور کے اندر یزید نے اگر مارا بھی ہے تو آپ نے ہی خبر پہنچائی. بلایا کس نے تھا؟ بلایا تو تم کوفیوں نے تھا نا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک بلا کے ایک کو خط دکھایا، یہ دیکھو فلاں، یہ دیکھو تم نے مجھے نہیں بلایا تھا، یہ خط نہیں لکھا تھا تم نے مجھے، اور آج تک تم یہ سب مکر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ لو جی مر گئے. اگر یزید کو پتہ چل گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہا تو میں تو جا رہا ہوں اس کے پاس، میں تو جا کے دکھاؤں گا کہ مجھے تو یوں بلایا گیا، میں تو نہیں آتا تھا. تو انہوں نے من گھڑت اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، من گھڑت ان کے سلسلے ہیں. خدارا میں ہر دفعہ، آپ لوگ نیچے گالیاں نکالتے ہیں، میں ہر دفعہ پھر آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ان فتنوں سے بچیں. یہ شیعہ مذہب بیسیکلی یہودیوں کی پیداوار ہے، سبائیت کی پیداوار ہے. یہ مذہب جو ہے یہ اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ سبائیت ہے. عبداللہ ابن سبا کی یہ پیداوار ہے. جو عبداللہ ابن سبا نے اسلام کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا تھا، وہ آج بھی ہم یہ شیعت کی شکل میں جو ہے نا، ہم یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ برداشت کر رہے ہیں. تو خدا را میری اس ویڈیو کو تحقیق ہی کر لے، خود قرآن پڑھ لیجئے گا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا، چلو یار سنیو تم تو پڑھ لو، جو اس کی بلا وجہ کی بکواسیں سن کے، حسن اللہ یاری جیسے کمینے انسان کی بکواس سن کے آپ لوگ خدا نہ خواستہ اپنا مذہب چینج کر رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو. میں آپ کو سورہ بتا رہا ہوں، میں نیچے اس کی ویڈیو بھی چلائی ہے، آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. آپ سورہ کو جا کے خود پڑھ لیں ایک دفعہ. میں سنیوں سے مخاطب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.